السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ کل ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ سبحان اللہ کہنا اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، اللہ رب العزت کا بڑا محبوب کلمہ ہے، اور اس کے بعض فضائل آپ کے سامنے رکھے تھے۔ امام طبرانی نے ابو امامہ سے اس کلمے کے حوالے سے 2 روایات پیش کی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیام اللیل میں کمزور ہو، کیا مطلب قیام اللیل کا مراد ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھنے سے عاجز ہو۔ تہجد کی نماز انسان کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن تہجد کے نماز کے جو فضائل اور منقبت اور شان ہے، یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے۔ مختصر یہ ہے کہ تہجد کی جو نماز ہے انسان کے نفس کو کچلنے کے لیے محدثین مفسرین نے لکھا ہے، جس طرح صدقہ انسان کے نفس کو کچلتا ہے، جس طرح فجر کی صبح کی نماز انسان کے نفس کو کچلتی ہے۔ نفس کو کچلنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان کو دور بھگاتی ہے اور انسان کا اپنے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے، انسان کی اپنے نفس کے اوپر دسترس ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے تابع ہو جائے۔ اس کے لیے ایک بہت مجرب چیز تہجد کی نماز ہے۔ گویا تہجد کی نماز سے عاجز ہو اور دل میں کچھ بخل پایا جاتا ہو۔ دیکھیں، یہ جو ہوتی ہے نا تہجد کی نماز، یہ بھی انسان کے نفس کو کچلتی ہے۔ اور پیسہ دینا انسان کو کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ پیسے کے ساتھ انسان کی اپنی خواہشات لگی ہوتی ہیں۔ انسان نے بچوں کی فیس جمع کرانی ہے، انسان نے اپنی دوائی لینی ہے، انسان نے ماں باپ کا پیٹ پالنا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، گھر کے کرائے اخراجات وغیرہ، یہ لمبا چوڑا باب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو کچلنے میں جس طرح نماز تہجد کا کردار ہے، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا بھی کردار ہے۔ تو نبی کریم کہہ رہے ہیں جو بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی اور تیسری بات میدان جہاد میں نہیں جا سکتا۔ یہ تینوں باتوں کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ تینوں باتیں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ میدان جہاد میں کون نہیں جاتا؟ جس کو اپنی جان کا خطرہ ہو۔ ویسے تو یہ نفاق کی بھی ایک نشانی ہے، لیکن جس کے اوپر یہ بھاری ہو، تہجد کی نماز بھاری ہو، انفاق فی سبیل اللہ بھاری ہو، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال بھاری ہو جائے، وہ کیا کرے؟ تو حضرت ابو امامہ نے اس حدیث کو کہ وہ راوی ہیں اور امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اس کو چاہیے وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، تو یہ اس کو کفایت کر جائیں گے قیام اللیل سے بھی، انفاق فی سبیل اللہ سے بھی اور جہاد سے بھی۔ یہ کتنی عظمت کی بات ہے۔ چھوٹا عمل بڑا ثواب، انفاق فی سبیل اللہ سے بھی، قیام اللیل سے بھی، جہاد فی سبیل اللہ۔ جی ہاں، ذکر الہی کی حضرت ابو درداء والی روایت کو اگر اس کے ساتھ ملا لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی فرمایا تھا کہ اس بات سے بہتر بھی عمل نہ بتلاؤں کہ تم دشمنوں کی گردن کاٹو اور دشمن تمہاری گردن کاٹیں۔ وہ ذکر اللہ ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث اس حوالے سے مزید آتی ہے کہ یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یہ سونے کے پہاڑ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اور ابو امامہ کی جو دوسری حدیث ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہے، جو سبحان اللہ کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ کے علاوہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ کا اس میں ذکر نہیں، اس میں اللہ اکبر کا ذکر ہے۔ یہ 3 کلمات تسبیح، حمد اور تکبیر اکٹھی ملا لے، گویا اس کا اجر و ثواب ایسے ہے کہ اس نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں انفاق فی سبیل اللہ کیا، 100 گھوڑے زین پوش اللہ کی بارگاہ میں انفاق فی سبیل اللہ کیا، اور 100 اونٹ ایک ہوتا ہے اللہ کے راستے میں دے دینا۔ اس کا مطلب جو حدیث کا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ 100 اونٹ کی مالیت کے برابر رقم دینا۔ اور جبکہ یہ الفاظ آئیں کہ 100 اونٹ ذبح کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100 اونٹوں کے برابر رقم دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 اونٹ ذبح کیے، اس کا گوشت غریبوں میں بانٹا، گھر گھر میں چولہا جلا، جو اجر و ثواب 100 اونٹ کے ذبح کرنے کا ہے۔ حضرت ابو امامہ نے کہا میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے کہا کہ پھر 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ دینے سے ایسے ہو جاتا ہے جیسے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے اندر 100 اونٹ ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کیے۔ یہ تسبیح کی فضیلت۔ ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنت کی زمین پاکیزہ ہے، جنت کی زمین ایسی ہے، جنت کی زمین ایسی ہے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوں گی، جو کسی کان نے نہیں سنی ہوں گی، ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی دل میں گمان بھی نہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنی امت کو بتانا کہ یہاں پہ پودوں کی کاشت کریں، یہاں پہ پودوں کی کاشت کریں۔ ایک وظیفہ جو بتایا تھا وہ یہ تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
کہ یہ جنت کے پودے ہیں، اور دوسری روایت کے اندر جو الفاظ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے پودے ہیں۔ آئیے اس وظیفے کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت ابراہیم معراج ہی کی رات میں فرما رہے ہیں کہ خوشبودار زمین ہے، پکیدہ زمین ہے، اپنی امت کو یہاں پہ پودے لگایا کرو۔ اور وہ پودا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، آپ نے حضرت ابراہیم نے جواب دیا، وہ پودا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کے اندر ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کی قوت، ہر قسم کی قدرت کا اقرار کرنا کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب اور مفہوم ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا پودا نہیں ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جنت کا خزانہ بھی ہے۔ کون ہے آپ میں سے جو نہیں چاہتا اسے جنت کا خزانہ ملے؟ اگر چاہتا ہے تو آئیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، آپ جنت کے خزانوں کے مالک ہو جائیں گے۔ اور آئیے ایک اور بات سن لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے بھی ایک دروازہ ہے۔ جنت کا پودا، جنت کا خزانہ، جنت کا دروازہ۔ اور اس سے بھی میں بات آگے بڑھاتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ اگرچہ اس کے فضائل اور مناقب کے اوپر بہت ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن بعض حسن درجے کی جو احادیث ہے اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ آپ اور میں آج بیمار نہیں ہیں، قرآن پاک شفا نہیں ہے، شفا ہے۔ اللہ کا ذکر شفا نہیں ہے، شفا ہے۔ ان ایام میں کرونا وائرس کے حوالے سے بھی لوگ بیچارے خوف کا شکار ہیں۔ اتنا خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی موت کا دن معین ہے، جو کرونا سے نہیں مرتا کیا وہ موت سے بچ جاتا ہے؟ یہ تو ایک بالکل عام فہم سی بات ہے۔ ایک لیکن جو وظیفہ ابھی آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالے سے یہ ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر 100 بیماریوں کا اور بعض روایات کے اندر 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا سب سے چھوٹی بیماری کیا ہے؟ غم، اور بعض نے کیا کہا؟ سب سے چھوٹی بیماری ہے دل کی۔ 100 بیماریاں یا 99 بیماریوں کی علاج جس وظیفے کے اندر ہو، ویسے تو قرآن پاک پوری کا پورا شفا ہے، ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، لیکن یہ شفا قرآن پاک کو گلے میں ٹانگ کر نہیں ملنی، یا وظائف کسی عامل پیر سے لکھوا کر نہیں ملنی۔ یہ بھی بات عجیب ہے، یہ بات بڑی حیران کن ہے۔ اس بات کے اوپر بھی غور کیجئے۔ جناب پیر صاحب تویز لکھ دیں تو گھر میں خیر و برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اپنے پورے گھر کی الماریوں کے اندر قرآن پڑھا ہوتا ہے، پورا قرآن پڑھا ہے، اس سے خیر و برکت کا نزول نہیں ہوا، لیکن پیر صاحب نے قرآن کی ایک ہی آیت لکھی ہے، خیر و برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بدعقیدگی ہے۔ اس کو پڑھنے سے خیر و برکت کا نزول ہونا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ غموں کو دور کرنے والا، جنت کا پودا، جنت کا دروازہ، جنت کا خزانہ۔ میں اور آپ جب بیمار ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر کا خیال نہیں آنا چاہیے، زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ساری قوت ساری طاقت تو تیری ہے، تو ہی شفا دینے والا، تو ہی مریض کرنے والا ہے۔ اللہ اگر آج تیرے حکم سے مریض ہو گیا ہوں تو کیا ہوا؟ اگر تو چاہے تو مجھے شفا دے سکتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ نہ صرف ثواب کے اعتبار سے چھوٹا عمل، بڑا ثواب، جنت میں پودا لگ رہا ہے، جنت کا خزانہ ہے، جنت کا دروازہ ہے، بیماریوں کے اندر بھی مجرب ہے، اور اس کے بہت سے دیگر فضائل بھی محدثین نے بیان کیے ہیں۔ جو اس ضمن میں مزید تحقیق کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، انشاءاللہ وقفے کے بعد ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو چھوٹا عمل ہے لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ ویلکم بیک، پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، انہوں نے کہا ہم تو بالکل ہی پیچھے رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ کئی مرتبہ پوچھا ہم پیچھے رہ گئے، یعنی کن سے پیچھے رہ گئے؟ جو مالدار صحابہ ہیں۔ مالدار صحابہ نے انفاق بھی کیا، انہوں نے اللہ کے راستے میں پیسہ بھی دیا، ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو پیسہ نہیں، ہم غریب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو وظائف بتلائے ان میں سے ایک وظیفہ یہ بھی تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن معزز سامعین گرامی قدر، میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اس وظیفے کی خوبی یہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تسبیح صدقہ، ہر تکبیر صدقہ، ہر تحمید صدقہ، ہر تحلیل صدقہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 وظیفے ایک وظیفے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس میں تسبیح بھی آ گئی سبحان اللہ، اس میں حمد بھی آ گئی والحمد للہ، ولا الہ جو افضل الذکر ہے وہ بھی آ گیا، واللہ اکبر تکبیر بھی آ گئی، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں نے اور آپ نے ہر روز
اپنی زندگی کے اندر اس وظیفے کو شامل کرنا ہے 100 مرتبہ اگر ہم یہ وظیفہ صبح و شام پڑھ لیتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے جو الگ الگ آپ کے سامنے 100 مرتبہ پڑھنے کے فضائل رکھے ہیں وہ صرف اس ایک وظیفے میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. 5 کے 5 وظیفوں کا جتنا اجر و ثواب 100 مرتبہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, یعنی سارے گناہ معاف, سمندر کے جاگ کے برابر گناہ معاف, گھوڑوں کو 100 گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, 100 اسماعیل کے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنا, 100 اونٹوں کو ذبح کرنا, 100 اونٹ قلادہ پہنے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے برابر. اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ, جنت کا خزانہ, جنت کا پودا. تو آج کے بعد میں نے اور آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمہ اپنی زندگی میں شامل کرنا, پھر آپ نے اس کے نتائج اور کل قیامت کے دن یہ چھوٹا عمل بڑا ثواب کے حوالے سے اس کا اجر و ثواب دیکھنا ہے. حتیٰ کہ انسان کل قیامت کے دن تو یہاں تک پکار اٹھے گا, کاش دنیا کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوتا. آگے چلتے ہیں. ذکر کی اور فضیلت کے اعتبار سے ایک نہایت چھوٹا عمل ہے جس کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں, میں رب اور آسمان کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو. جہاں تک تعلق ہے درود بھیجنے کا, اللہ رب العزت جب کہتے ہیں نا کہ میں کسی کے اوپر درود بھیجتا ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے, اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. محدثین نے اس بات کو بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج کے ہم معاذ اللہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان یا ان کا درجہ نہیں بڑھاتے, ہم اپنا درجہ بڑھاتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو صحابہ بھی بیان کیا کرتے تھے اور اس خواہش اور خوبصورتی سے بیان کیا کرتے تھے, اور کہا کیا کرتے تھے, حجوت محمدن فعجبت عنہ. اور جب حسان بن ثابت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کو سنا نا کفار مکہ سے, تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کو بیان کیا, میں نبی کریم کی اب شان کو بیان کرتا ہوں اور مجھے امید ہے اس کی جزا مجھے میرا رب دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے, اللہم ایدہ بروح القدس, اللہ تعالیٰ حسان بن ثابت کی جبریل امین سے مدد فرما. اور الفاظ کہے تو کیا کہ بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا آپ اتنے خوبصورت ہیں کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں, آپ اتنے جمیل ہیں کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یوم تخلیق کے دن آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خود ہی کھڑے تھے اور اللہ کو کہہ رہے تھے مجھ کو ایسا بنا, مجھ کو ایسا بنا. آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا, ان کی نعت کو بیان کرنا, یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. اور اس سے آپ نبی کا درجہ نہیں بڑھاتے, آپ اپنا درجہ بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے ہیں, 3 مرتبہ آمین کا. لوگوں نے دیکھا کوئی ہے ہی نہیں, نبی کریم آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم نے کہا ہاں جبریل امین آئے تھے, 3 دعائیں کر کے گئے ہیں, میں نے 3 مرتبہ آمین کہا. اب یہاں پہ آپ نے رکنا ہے, غور کرنا ہے, غور. یہ چھوٹا عمل بڑا ثواب اور عقاب بھی دیکھیں کیسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اگر وہ آمین کہہ دیں کسی دعا کے اوپر, کسی صحابی کی بھی ہو, تو قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے. اور دعا کرنے والا کون ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ آمین. جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور آمین رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. اور دعا کیا ہے؟ ان میں سے جو دعا ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے, اگر کوئی بندہ اس کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آگے سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ, یعنی درود نہ بھیجے, معاذ اللہ معاذ اللہ, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور جان بوجھ کے اس نے نبی کے نام پہ درود نہیں بھیجا, اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. جس کے بارے میں جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں اور نبی کریم آمین کہہ رہے ہیں, اور بعض دیگر احادیث میں اور روایات بھی موجود ہیں جس کا مفہوم آپ کے سامنے یہ ہے کہ گویا اس کے اوپر تو پھٹکار پڑ گئی, اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا, اس کے لیے تو جہنم کی وادی بن گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہمارے اوپر, ہر مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے میں نے اور آپ نے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے. یہ ہے شارٹ درود. ایک ہے لانگ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں,
جو بڑا درود ہے، جو اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ جو درود ہے نا، اس کے بہت سے فضائل و مناقب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ آپ بتائیے چھوٹا عمل بڑا ثواب، اس سے بڑا ثواب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ فرش کے اوپر بیٹھ کے ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھ کے آپ کے اوپر 10 مرتبہ رحمتوں کی بارش کرے، آپ کے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھے۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کو اور مجھے اور کیا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر درود پڑھ رہا ہو۔ آپ نبی پہ درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر آپ کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سے فضائل ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب مجھے آپ ایک بات بتلائیں، فرشتے گناہ گار ہوتے ہیں؟ انسان تو گناہ گار ہے۔ آپ اپنی والدہ کے پاس، والدہ کا بڑا مقام مرتبہ، والد کا بڑا مقام و مرتبہ، بزرگوں کا مقام و مرتبہ، آپ ان کے پاس جا کے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے دعا کریں، اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا بھی ہے، اور آپ کو یہی گمان ہوتا ہے نا یہ دعا کریں گے دعا اللہ قبول کرے گا، ہمارے حق میں بہتر ہو جائے گی۔ تو آئیے فرشتوں سے اپنے لیے دعا کروائیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے رہیں، نبی کریم نے کہا فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، اس بندے کی مرضی ہے چاہے مجھ پہ تھوڑا درود بھیجے یا زیادہ درود بھیجے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں، اور اسی پہ بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اور میرے سے وعدہ کیا ہے، وعدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرے اوپر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو درود بھیجتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیامت کے دن سفارش ضرور کروں گا۔ آپ بتائیے جس کی پیغمبر سفارش کر رہے ہوں، اور جو عالم کیا ہے، آپ کو پتہ قیامت کا منظر، ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا اللہ صرف مجھے بخش دے۔ اس وقت جب کائنات کا ایک شخص نفسی کے ساتھ امتی بھی کہہ رہا ہوگا آپ کا اور میرا نام پکارے، اللہ یہ دن میں 10 مرتبہ صبح اور شام میرے پر درود پڑا کرتا تھا، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ بتائیے اس وقت حساب کتاب جس پیغمبر کی دعا سے، جس پیغمبر کی حمد سے شروع ہونا ہے، کیا اس کی سفارش اس دن قبول نہیں ہوگی ان کی؟ آپ کے اور میرے لیے کتنا آسان وظیفہ ہے، کتنا چھوٹا عمل ہے، اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہم درود پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم آپ کو اور مجھے گارنٹی دے رہے ہیں وہ سفارش کریں گے، اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ ابی ابن کعب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے کہا ہے اللہ کے رسول آپ درود پاک کی مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو آج کے بعد میں نے ارادہ کیا ہے میں اپنی دعاؤں میں 1/4 دعاؤں سے مراد ذکر اذکار جو میں کرتا ہوں صبح و شام، اس میں سے 1/4 درود پاک کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر تو بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول میں بڑھا لیتا ہوں، میں اپنی ذکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کروں گا، آدھا آپ کے اوپر درود پڑھنے پہ، آدھا ذکر اذکار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ، دیگر دعاؤں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہتر ہے، لیکن اگر تو اس کو بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایک ابی ابن کعب ذکر بھی بتا رہے ہیں اور درود پاک بھی کہہ رہے ہیں آدھا آدھا کروں گا، نبی کریم کہہ رہے ہیں اس سے بھی بڑھا لے۔ کہتے ہیں پھر آج کے بعد 2/3 حصہ جو ہوگا وہ آپ کے اوپر درود ہوگا، اور 1/4 ذکر کیا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بھی بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اب بتائیے اب ذکر کے لیے باقی کیا گنجائش رہے گی؟ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ آج کے بعد میں صرف آپ کے اوپر درود ہی پڑھا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ پھر یاد رکھ ابی ابن کعب، نہ اس دنیا میں غم آئے گا نہ آخرت میں غم آئے گا۔ بتائیے اور مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ چھوٹا عمل بڑا ثواب۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس درود پاک کو 10 مرتبہ سے سفارش ہو جانی ہے، اگر صبح و شام اسی کے اندر بھی محو رہے نا، یقین مانیے میں اور آپ دنیا کے اندر بھی ہر غم سے محفوظ ہیں، اور قیامت کے دن جب ہر بندہ غم زدہ ہوگا، ایسا غم زدہ کہ اگر چھوٹی عمر کا بچہ بھی حشر کا میدان دیکھے گا تو بال سفید ہو جائیں گے، حاملہ عورتیں اگر اس دن کو دیکھ لیں اپنے حمل گرا دیں۔ قرآن کی آیتیں، اس غم کے اندر یہ درود انسان کے کام آ جائے گا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے
کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو میرے پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ اور اگر آپ نے اذان کے بعد کی دعا کے بارے میں غور کیا ہو، اس میں بھی میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اذان کے فضائل کے اندر جب ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا، تفصیل سے رکھا تھا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، کہ اجر و ثواب یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم نبی کریم کا ذکر بلند نہیں کر رہے ہوتے، ان کا ذکر تو اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے۔ یہ میں اور آپ اپنے نصیب کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں، میں اور آپ اپنے لیے جنت کما رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جہاں پہ اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، ساتھ میں اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ بھی ہے۔ اور اذان کے اندر تو عبدہ کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ ساتھ نام محمد بھی لیا جاتا ہے، چاہے کلمہ ہو، چاہے اذان ہو، چاہے نماز ہو۔ بندے کی نماز ہی قبول نہیں اگر اس میں درود پاک نہیں ہے۔ درود پاک نماز کا حصہ ہے۔ گویا میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر صرف اس بات کو جاری و ساری کر لیں اور اپنا یہ عقیدہ بنا لینا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ خالق ہے اور باقی ساری دنیا مخلوق ہے، اور مخلوقات کے اندر سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یقین مانیے میں اور آپ سیدھا سیدھا عقیدے کے لحاظ سے بھی جنت کے راستے کے اوپر چل گئے، اور درود پڑھ کے ویسے دنیا کی مشکلات بھی حل کروا لی، دنیا کے غم بھی حل کروا لیے، اور آخرت کے اندر اپنا گھر جنت الفردوس میں بھی بنا لیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اس پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب سے۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔